ناظرین آپ کو ایک مرتبہ پھر لیے چلتے ہیں گوادر، جہاں وزیراعظم عمران خان سے مائدین، طلباء اور کاروباری شخصیات نے ملاقات کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ان سے خطاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جام صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ پہلے والے جو آئے وزیر اعظم یا ملک کے سربراہ، تو انہوں نے وہ توجہ بلوچستان کو نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ اس کی بہت بڑی وجہ ایک ہمارے سسٹم جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کے اندر اس میں آپ کو نظر آتی ہے کہ کیوں انہوں نے بلوچستان کو توجہ نہیں دی۔ اگر میں بھی آؤں پرائم منسٹر بنوں اور میرا صرف مطلب یہ ہو کہ میں الیکشن صرف جیتنی ہے اور میں ہر وہ کام کروں الیکشن جیتنے کے لیے تاکہ میں پھر سے پرائم منسٹر بن جاؤں، تو میں واقعی بلوچستان کے اوپر اتنا ٹائم نہیں گزاروں گا، کیونکہ بلوچستان سے تو میں الیکشن نہیں جیتنے لگا۔ تو میں یہ سوچا کہ بجائے بلوچستان میں جانے کے لیے میں کیوں نہ لندن میں جانا اس گرمیاں گزاروں اور ہیرڈز میں شاپنگ کروں، تو میں جو اتنی محنت سے میں نے کرپشن کا پیسہ بنایا ہوگا وہ میں وہاں خرچ کروں، بجائے میں یہاں کے بلوچستان میں آپ کی ٹائم سپینڈ کروں۔ تو لہٰذا ایک نواز شریف نے 24 لندن میں ٹرپس کی اپنے دور میں، 22 پرائیویٹ ٹرپس تھیں، 22 بھی نہیں بلکہ 23، ایک دفعہ آفیشل ٹرپ، 23 وہ پرائیویٹ ٹرپس کرنے گیا لندن۔ تو بلوچستان تو میرے خیال میں وہ 2 دفعہ بھی نہیں آیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ 10 گنا زیادہ دفعہ بلوچستان سے ہیرڈز میں شاپنگ کر رہا تھا۔ اور دوسرا آصف زرداری، اس نے 51 دبئی کی ٹرپس کی، میرے خیال میں ایک دفعہ بھی یہاں نہیں آیا ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے، جس کی وجہ سے آج پاکستان ادھر نہیں پہنچا جدھر پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان کے مقاصد اور تھے۔ اگر کوئی پاکستان کا سوچے گا وہ ضرور بلوچستان کا سوچے گا۔ اگر وہ کوئی الیکشن کا سوچے گا، تو وہ سوچے گا کہ فیصل آباد ڈویژن، صرف فیصل آباد ڈویژن میں بلوچستان سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، تو وہ وہیں توجہ دے دے، وہ پاس بھی ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی سے جس طرح ہمارا ملک ایوالو کیا ہے، یہ بہت بڑی ہماری، اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے پیچھے ہیں، اب فاٹا سارا قبائلی علاقے کے اندر، جس طرح بلوچستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میننگ کہ کتنا انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا، تو آپ دیکھیں گے یہ سارے علاقے پیچھے رہ گئے۔ ناردرن ایریاز ہمارے، ادھر کسی نے توجہ نہیں دی، کیونکہ ادھر سے بھی الیکشن کسی نے نہیں جیتنا تھا، تو وہ صرف ان ایریاز کو دیکھتے تھے، وہ کیلکولیٹ کرتے تھے کہ 5 سال میں یہ علاقے، ادھر میں پیسہ خرچ کروں، ادھر سے میں جیتوں گا، پھر واپس وزیر اعظم بن جاؤں۔ تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے، لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر وہ سارے پاکستان کے اوپر توجہ دیتے تو وہ شاید ابھی بھی وزیر اعظم بنے رہتے، کیونکہ ملک سارا اکٹھا ملک اٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹا سا علاقہ اٹھ جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے۔ ملک، قومیں ترقی اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ہر قوم، مثلا بلوچستان میں کوئی ایڈوانٹیج ہے، یہاں کے آپ کی مدنیات سب سے زیادہ ہیں، پنجاب میں گندم ہے، وہ بریڈ باسکٹ ہے، کراچی، سندھ جو ہے، کراچی ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے، ناردرن ایریاز وہ ٹورزم کے لیے، اور پھر پختونخوا میں ٹورزم۔ تو ہر علاقے کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ملک کیسے آگے بڑھتا ہے؟ جب سارا ملک مل کے مختلف جو ایڈوانٹیجز مختلف علاقوں کے ہوتی ہیں وہ سب ملا کے ملک اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو جب آپ توجہ نہیں دیتے ملک کی طرف، تو آپ تھوڑے علاقے آپ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، وہ تھوڑا آگے جاتے ہیں، لیکن ملک آگے نہیں جاتا۔ تو بلوچستان، میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ اللہ نے جب موقع دیا، ہم بلوچستان کے اوپر اس لیے توجہ دیں گے کہ بلوچستان جب اٹھے گا، جب بلوچستان میں امن ہوگا، جب بلوچستان کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا بھی پاکستان ہے، یہ پاکستان، اس کے لیے ہمیں بھی لڑ مرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا بھی سوچتا ہے، ہماری بنیادی ضروریات کا یہ پاکستان سوچتا ہے۔
ہماری مشکلوں کا یہ سوچتا ہے، تو تب بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں، دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے، لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات۔ کبھی بھی بلوچستان کی تاریخ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ جو کہ بڑے مشکل معاشی حالات سے نکل رہی تھی، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات ابھی بہتر ہیں، لیکن وہ حالات نہیں کہ ہم اتنا زیادہ بلوچستان کو پیسہ دے سکیں فیڈرل پی ایس ڈی پی سے، جبکہ اتنی زیادہ ہمارے اوپر پنجاب میں، اور پنجاب کے لوگ سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے بڑی ڈیمانڈز ہیں، سارے پاکستان سے ڈیمانڈز ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیکیج ہم نے بلوچستان کو اس لیے دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا، وہ پیچھے رہ گئے، اور بلوچستان سے سینٹر نے بھی انصاف نہیں کیا، اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اس سے انصاف نہیں کیا۔ جو پیسہ آتا بھی تھا میرے خیال میں وہ بھی صحیح طرح نہیں لگا، اور وہ لوگوں نے اپنی ذات کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا ہوگا، لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے جو پیسہ جانا چاہیے تھا، اس لیے وہ جو سارا ایک احساس محرومی پھیلنی شروع ہوگی بلوچستان میں، یہ کبھی نہ پھیلتی اگر بلوچستان کے لوگ بھی جو اپنے پولیٹیشنز تھے وہ بھی اپنا صحیح معنی میں اندر جو بھی پیسہ ملتا تھا وہ صحیح معنی میں خرچ کرتے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم نے سب سے بڑا اپنا پیکیج دیا فیڈرل گورنمنٹ نے بلوچستان کو، لیکن میں صرف یہ گوادر کے لیے جو ہم نے کوشش کی اب تک، اور یہ ابھی شروعات ہے، انشاءاللہ یہ بڑھتی جائیں گی۔ ایک تو ہم ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر پوری اب کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ایک لگے، چائنیز کے ساتھ مل کے بھی ایک 300 بیڈ کا ٹیچنگ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ ٹیچنگ ہاسپٹل زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس سے پھر آپ کے ڈاکٹرز بھی ٹرین ہوتے ہیں یہاں، آپ کی نرسز بھی ٹرین ہوتی ہیں، تو یہی نہیں کہ ہاسپٹل علاج کرتا ہے، وہ ٹرین بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو جام صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو باہر سے بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور ہمارے صدیوں سے یہاں لوگ، ان کی صرف روزگار ہی ہے کہ سمندر میں مچھلیاں پکڑیں، اور یہ بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جو ان کا روزگار ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کم ہوتی جاتی ہیں مچھلیاں۔ تو ہم نے اب پوری طرح یہ جو بڑے بڑے فورن ٹرالرز آتے ہیں ان کے اوپر ہم نے پورا بین لگا دیا، اور وہ جو چائنیز ٹرالر کی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی چائنیز گورنمنٹ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کو کوئی اس چیز میں برا نہیں ہوگا کہ کوئی اللیگل غیر قانونی طور کے اوپر یہاں فشنگ کرے، ان کو کوئی نہیں ہوگا۔ ہم پاکستانی کوئی چیز چائنا میں اللیگل کرے تو چائنیز اس کو سزا دیتے ہیں، اور ہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی کرے جو بھی قانون توڑتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، تو ان کو کوئی اعتراض اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ میں آپ کو شور کر دیتا ہوں کہ اپنے یہ جو محنت کش لوگ جو بڑی مشکلوں سے اپنی روزی کماتے ہیں، ہم آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دیں گے۔ ایک ہم نے قرضے دیے ہیں کامیاب جوان میں، ہم نے 10 ارب روپے کے قرضے کامیاب جوان پروگرام میں اور میری ٹائم جو ہماری منسٹری ہے انہوں نے مل کے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ مچھلیوں پکڑنے والوں کی جو ان کی کشتی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا، ان کا جو بھی یہ استعمال کرتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اپ گریڈ کرنا۔ تو اس میں سے اب تک ہم نے 10 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا، اس میں سے 5 ارب روپیہ ہم خرچ کر چکے ہیں کہ مچھلی پکڑنے والوں کے لیے قرضے دے چکے ہیں۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ یعنی ہم سستے قرضوں کے اوپر لوگوں کو دیں گے تاکہ لوگ گھر بنا سکیں۔ تو ہم نے اپلیکینٹس مانگے ہیں، 4000 گوادر سے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں، اس میں سے ہم نے اب 200 زمین کی نشاندہی کی ہے جس میں سے 2500 گھر ہم انشاءاللہ بنانا شروع کرنے لگے ہیں۔ سو یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے۔
फिर हमने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखा है कि यहाँ के लोगों के लिए हम स्कॉलरशिप्स दें। ये एहसास प्रोग्राम के नीचे जो हमारा बहुत बड़ा एहसास का प्रोग्राम है, उसमें अब तक हमने जो हमारे प्रोग्राम में जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो 4,698 नौजवान हैं जिनको हम एहसास की स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और फिर हमारी ये कोशिश है कि जो कम्युनिकेशन, देखें सबसे बड़ा मसला ये बलूचिस्तान का, कम्युनिकेशन इतना बड़ा इलाका है, आबादी फैली हुई है यहाँ, उनको पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है। तो अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 3G 4G जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता हम बलूचिस्तान में सारी जगह फैला दें, ताकि लोगों के लिए उससे फ़ायदा ये होगा आगे जाके लोग अपने घरों में बैठ के काम कर सकते हैं, ख्वातीन घर में बैठ के रोज़गार अपना कमा सकती हैं। तो ये हमारा अगला है कि हम कवर करें। तकरीबन अब तक मेरे ख्याल में 40% तक हम पहुंच चुके हैं, यह हमारी कोशिश है। लेकिन हम पूरे बलूचिस्तान तक 3G 4G की कनेक्टिविटी इंटरनेट की करना चाहते हैं, जिससे बिल्कुल एक सारे इलाके के अंदर एक इंशाअल्लाह हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। मैं आखिर में आप सबको एक चीज़ फिर से इस चीज़ का एहसास दिलवाना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट हर साल हमारा इंशाअल्लाह हमारी इकॉनमी जैसे जैसे उठ रही है, हमारी आमदनी जैसे जैसे बढ़ रही है, हम बलूचिस्तान के लिए, मैं जाम साहब आपको भी अश्योर करता हूं कि हम बलूचिस्तान के लिए हर साल अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे। और इसलिए बढ़ाते जाएंगे कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि बलूचिस्तान से जो एहसास महरूमी है, जो पीछे रह गई है, जो बाकी मुल्क आगे चला गया और जो बलूचिस्तान पीछे रह गया है, इंशाअल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे, हम भी आपके लिए करेंगे। और दूसरा ये जो CPEC है, ये असल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा CPEC का बलूचिस्तान को है। आप देखते रहेंगे कि जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, इंडस्ट्री आएगी यहाँ, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों को होगा। और ख़ास तौर पे गवादर के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपका बिल्कुल ये इलाका बदल जाएगा। और ये आप अपने ज़हन से निकाल लें कि अब ये हो गई डेवलपमेंट तो यहाँ के लोगों को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये लोग हमें कहते हैं सुई गैस जब निकली तो वो जो इलाके में लोग थे उनके ऊपर तो किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, वो सारी पाकिस्तान में वहाँ से गैस निकल के सारे पाकिस्तान में गई, लेकिन वहाँ मुकामी लोगों को तो बहुत कम फ़ायदा हुआ। तो ये अब जो तारीख से हमने ये जो इस नाइंसाफ़ी से चीज़ सीखी कि आगे से ये अभी कभी नहीं होगा। सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि मुकामी लोगों को पूरी तरह फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवादर में माहिदीन, तलबा और सियासी और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हमेशा बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए बलूचिस्तान में लोग आते रहे। अब ऐसा नहीं होगा। बलूचिस्तान ख़ास तौर पर गवादर और यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए ये हुकूमत काम करेगी।